بعض افراد مافوق الفطرت مخلوقات اور جنات پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے، لیکن جنات، عصیب، عفریت اور عجیب و غریب مخلوقات کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ ان کے تصور سے خالی نہیں۔ دنیا بھر میں بے شمار ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جن کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں، انجانے خوف، پے در پے پیش آنے والے پر اسرار حادثات اور انوکھے حالات و واقعات کی چادر تنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ایسے بعض مقامات موجود ہیں جو اپنی پر اسراریت اور انوکھے واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی 6 پر اسرار جگہوں اور ان سے منسوب کہانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، گوندرانی کی غاریں۔ بلوچستان کے شہر لسبیلا کے قریب واقع گوندرانی کی غاروں کو شہر روغن اور مائی گوندرانی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ ان غاروں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات اور روحیں آباد ہیں جو یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ مقامی لوگوں میں ان غاروں کے حوالے سے کئی دلچسپ کہانیاں زبان زد عام ہے۔ ایک داستان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شہزادی بدیع الجمال کو ایک دیو نے ان غاروں میں قید کر لیا تھا۔ کئی شہزادوں نے اسے دیو سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن تمام ناکام رہے۔ آخرکار شہزادہ سیف الملوک کو خبر ہوئی تو اس نے دیو کو قتل کر کے شہزادی کو یہاں سے آزاد کرایا۔ نمبر 2، گورکھ ہل کے عفریت۔ صوبہ سندھ کے اس بلند ترین مقام گورکھ ہل اسٹیشن کو آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے مشہور ترین ہل اسٹیشن مری کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے تو گورکھ ہل اپنے خوبصورت قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس سیاحتی مقام کے ساتھ کچھ پر اسرار واقعات اور باتیں بھی منسوب ہیں۔ گورکھ ہل کے ویرانوں میں آتے جاتے لوگوں کو اکثر ایسے انسانوں کی جھلک نظر آتی ہے جو بن مانس سے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کا قد کاٹ تو انسانوں جیسا ہوتا ہے مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس مخلوق کو دیکھے جانے کے واقعات یہاں کئی دہائیوں سے ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس عجیب و غریب مخلوق کا نام مم رکھا ہوا ہے۔ ایسی ہی ایک مخلوق تبت کے غاروں میں یہ ٹی اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مخلوق کسی انسان نما بھیڑیے کی نسل سے ہے، جبکہ بعض لوگوں میں یہ داستان بھی مشہور ہے کہ کئی صدیاں پہلے یہاں ایک سادھو مقیم تھا۔ اس کا ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بھیڑیا بن جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گورکھ ہل کا نام گورکھ بھی اس وجہ سے پڑا کیونکہ فارسی میں بھیڑیے کو گورک کہتے ہیں۔ نمبر 3، کوہ چلتن۔ کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی کا نام چلتن فارسی اور بلوچی زبان کے الفاظ چہل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے 40 جسم۔ اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ان 40 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جنہیں ان کے والدین نے یہاں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مقامی لوگوں میں اس حوالے سے ایک داستان مشہور ہے۔ اس داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے جوڑے کو دیکھ کر ان سے کہا کہ جو چیز قدرت نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھی وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن واپسی پر بزرگ کے بیٹے نے عورت کی گود میں 40 کنکر ڈالے اور دعا کر دی۔ اس کی یہ دعا مقبول ہوئی اور اس جوڑے کے ہاں 1 2 نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ غریب جوڑے کے لیے اتنے بچوں کی کفالت کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر باقی 39 کو قدرت کے حوالے کرتے ہوئے پہاڑ پر چھوڑ دیا۔ چند دن کے بعد عورت کو پشیمانی ہوئی تو وہ خاوند کو بتائے بغیر اپنے بچوں کو پہاڑ پر ڈھونڈنے گئی اور ان کی ہڈیاں اکٹھی کرنے چلی گئی تاکہ وہ انہیں دفنا سکے۔ وہ وہاں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے بچے نہ صرف زندہ تھے بلکہ درختوں اور پتوں کے بیچ کھیل بھی رہے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر آئی اور اپنی زیر کفالت اس ایک بچے کو بھی رات بھر کے لیے پہاڑ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے باقی بھائیوں کو بھی ساتھ ملا کر واپس لے آئے۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بھی بچہ موجود نہ تھا۔
کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک 39 بچوں کی روحیں وہیں اس پہاڑ پر منڈلاتی پھر رہی ہیں اور ہر آنے جانے والے کو ڈراتی اور راستہ بھٹکاتی ہیں۔ نمبر 4، چوکھنڈی کا قبرستان۔ کراچی کی نیشنل ہائی وے پر واقع 600 سالہ قدیم قبرستان کو آصف زدہ قبرستان کہا جاتا ہے۔ 2.5 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے اس قبرستان کی بعض قبریں کئی سو سال پرانی ہیں۔ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس قبرستان پر آصف کا سایہ ہے اور روحیں اکثر یہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرات نہیں کرتا۔ قریب کی آبادی میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پر اسراریت کا راج ہو جاتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور ہیولے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یہاں موجود بعض قبریں جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر رات کے وقت قبرستان سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبرستان سے منسوب کئی واقعات بھی مشہور ہیں۔ اس قبرستان میں رات کے وقت کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 5، شمشان گھاٹ، حیدرآباد۔ شمشان گھاٹ حیدرآباد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ہندو اپنے مر جانے والے لوگوں کی چتائیں یعنی میتیں جلاتے ہیں۔ حیدرآباد سندھ کے اس شمشان گھاٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہاں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ شمشان گھاٹ کے افراد اور دیگر ملازمین اور سٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آواز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی بچے کو کبھی بھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے نہ جانے کون سی جگہ سے آتے ہیں اور آ کر کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر اس شمشان گھاٹ میں پر اسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بچے جہاں کھیلتے ہیں وہیں نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، جھیل سیف الملوک۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں 10,578 فٹ کی بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ اس جھیل سے متعلق ایک افسانوی داستان بھی مشہور ہے۔ یہ داستان ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدیع الجمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ تب سے اب تک پریاں ہر رات آ کر اس جگہ اپنی ساتھی کو یاد کر کے روتی ہیں۔ جھیل کے ارد گرد کا علاقہ مکمل طور پر غیر آباد ہے۔ بعض لوگ اس جھیل کو طلسماتی جھیل بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی نابینا بیٹی نے اس جھیل میں غسل کیا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔